الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین، ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، جس معاشرے میں ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑی برائی، ایک بہت بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں تقریباً کئی فیصد لوگوں سے سرزد ہو رہی ہے، وہ ہے نشہ۔ ہمارا معاشرہ مکمل طور سے نشے کی لپیٹ میں آ چکا ہے، نشے کی پکڑ اور جکڑ میں آ چکا ہے۔ حالت یہ ہے کہ آج جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کاپیاں ہونی چاہیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، اور یہاں تک کی حالت یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے نشے کی زد میں اتنا آ چکے ہیں کہ شراب اور ڈرگز تک لینا شروع کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے میرے بھائی۔ جبکہ نشہ اتنا خطرناک چیز ہے، جہاں اس کے نقصانات دنیاوی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے اخروی نقصانات بھی ہیں، یعنی دین دنیا دونوں بھی تباہ ہو رہی ہے اس کے تعلق سے اور اس کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے، اسی لیے تو اللہ اور اس کے رسول نے نشے کی حرمت کو بیان کیا ہے، اس کی مذمت کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث نبویہ کے اندر نشے کے نقصانات کو بتلایا، اسی طریقے سے نشے کی حرمت کو بتلایا، اور یہ بتلایا کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان نشہ کرتا ہے تو وہ ساری حدیں پار کر جاتا ہے، ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے نشے کو حرام قرار دیا، بتدریج حرام قرار دیا، یعنی بیک وقت یا فوری ایک ہی بارگی میں اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ نشے کی حرمت یا شراب کی حرمت اللہ رب العالمین نے 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے نبی لوگ آپ سے جوئے کے بارے میں، اسی طریقے سے شراب کے بارے میں، شراب کے نشے کے سلسلے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کا حکم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کا کیا حکم ہے۔ آپ ان سے کہیے قل فیہما اثم کبیر، کہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کچھ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس کے بڑے سارے فوائد بھی ہیں، اس میں یہ نفع بخش بھی ہے، کیا کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں نفع ضرور ہے، لیکن آگے کیا فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہا کہ اس کا جو گناہ ہے یہ تمہارے منافع سے، تمہارے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے آپ یہ اصول جانتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں تجارت کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر 1 لاکھ روپیہ لگاؤں گا اس میں مجھے 10,000 کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں میرا 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، تو آپ وہ تجارت کریں گے؟ بھائی آپ وہ تجارت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ فائدہ کم ہو رہا ہے 10,000 کا، نقصان بڑا ہو رہا ہے، تو آپ وہ تجارت نہیں کریں گے۔ اللہ نے کیا کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس نفع کی کوئی حیثیت نہیں، اس نفع کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں اشارہ دیا حرمت کا۔ دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تھوڑا اشارہ بڑا تھا، یعنی نشے کی حالت میں عبادت سے روکا جا رہا ہے، جو عبادت واجب ہے، جو عبادت فرض ہے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نشے کی وجہ سے۔ مومن سمجھ گئے کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں، اسی لیے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخری فیصلہ آیا، ایک بارگی میں اس کی حرمت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں بھی حکمت تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ شراب جو تھی یہ عربوں کی بڑی محبوب غذا تھی، جس طرح ہم اور آپ کھانے کے وقت میں پانی رکھتے ہیں نا پینے کے لیے، وہ شراب رکھتے تھے، ان کی بغیر شراب کے نہیں چلتا تھا کچھ۔ اتنی لذیذ چیز تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے فوراً حرمت کے بجائے دھیرے دھیرے اس کو اشارہ دیتے ہوئے حرام قرار دیا، کہیں لوگ بدک نہ جائیں۔ نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگ کہیں گے دیکھو اسلام کس طرح سے ہے، اور ہمیں اتنی محبوب چیز سے منع کر دیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ شراب، جوا، قمار بازی، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، یعنی یہ حرام ہے۔ فاجتنبوہ، تو تم اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، گریز کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا اگر تم اس سے رک جاؤ گے، اس کے قریب نہیں جاؤ گے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرو گے، یعنی اس کی حرمت کو برقرار رکھو گے، حرام سمجھو گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، لیکن ہمارا مسلمان دیکھیے اس حرمت کو جو قرآن کی نص سے ثابت ہے، یعنی اس کی حرمت میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی فلاں نے حلال کہا اور فلاں نے حرام کہا، نہیں نہیں نہیں، سارے لوگوں کا، سارے ائمہ کا، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن پھر بھی ہمارا مسلمان اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شراب کا ایک نقصان یہ ہے میرے بھائیوں، نشے کا ایک نقصان یہ ہے کہ نشہ
یہ انسانوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، بھائی چارگی کو ختم کرتا ہے، ہاں اسی طرح نماز سے غافل کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے، شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت کو، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، تمہارے درمیان خلا پیدا کرے، تمہارے درمیان بغض پیدا کرے۔ یہ شیطان کا ارادہ ہے۔ کس وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے یہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں نمازوں سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں نمازوں سے اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نشے سے، شراب سے انسانوں کے درمیان دوریاں ہوتی ہیں، اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اتنے سارے نقصان کے باوجود، کیا اتنا واضح نص آنے کے باوجود، اللہ کے حرام کر دینے کے باوجود، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ یعنی گویا کہ استفہام انکاری ہے، یعنی باز آ جاؤ اس سے، دور ہو جاؤ اس سے۔ یہ شراب کی حرمت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیا کہا؟ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز یہ شراب کے زمرے میں آتی ہے اور ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں کیا کہا؟ ہر نشہ آور چیز۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، پیشین گوئی کی کہ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوگا، نشہ کی مختلف اقسام ہوں گی، مختلف چیزوں سے نشہ کیا جائے گا۔ اب وہ نشہ یا وہ شراب، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو یا لیکوڈ کی شکل میں ہو یا کسی اور بھی شکل میں ہو، وہ سارے کے سارے حرام کے زمرے میں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، نہیں کہا ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے، اور ہر نشہ آور چیز وہ شراب کے زمرے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف شراب ہی حرام ہے اور دوسری چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ آج کل لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضرت وہ مکروہ ہے۔ اچھا مکروہ ہے، کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں ان کے پاس۔ دلیل کیا دیں گے؟ دلیل میں کہیں گے فلاں مفتی صاحب کھا رہے، اتنے بڑے مفتی صاحب غلط تھوڑی کریں گے، اتنے بڑے عالم صاحب کھا رہے، علامہ صاحب کھا رہے، غلط تھوڑی کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تمباکو نوشی، یہ سگریٹ، چرس، ہیروئن، بھانگ، افیون، گانجا، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سنیں، مکروہ نہیں ہے، یہ سیدھا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی کسی مفتی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کسی مفتی، کسی عالم، کسی علامہ کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ آپ نے بہت ساری مرتبہ خبریں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فلاں عالم نے، کسی بھی علاقے کے ہوں، فلاں عالم نے ایک غلط کام کر دیا، زنا کا ارتکاب کر دیا یا لواطت کا ارتکاب کر دیا۔ اب آپ نے سنا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب وہ تمباکو کھا رہے تھے، پان کھا رہے تھے، تمباکو ڈال کر کے حلال تھا، اب یہ زنا بھی حلال کر دیں گے آپ مفتی صاحب کرے تو؟ مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، علامہ صاحب سے غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو اپنا رہبر مانے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے مانیے، لیکن حرام کاموں میں رہبر نہیں ماننا میرے بھائیوں۔ تو کیا زنا آپ حلال کر لیں گے اس لیے کہ مفتی صاحب نے کیا؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے دلیل اور حجت مفتی صاحب کا عمل نہیں ہے، علامہ صاحب کا عمل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور حجت کیا ہے؟
قرآن اور سنت ہے. اس لیے کسی کے پیچھے مت بھاگیے ہاں کہ انہوں کھا رہے ہیں تو حلال ہوگا. نہیں نہیں نہیں, وہ بھی حرام کر رہے ہیں اور آپ کو بھی حرام کام کرنے کا مجرم بنا رہے ہیں گویا کی. بہت سارے میں علماء سے بھی کہوں گا, مفتیان اعظام سے بھی کہوں گا, جو لوگ کھاتے ہیں تمباکو نوشی کرتے ہیں یا اسی طریقے سے پان میں ڈال کر کے تمباکو کھاتے ہیں اور مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ خود برباد ہو کر کے کم سے کم دوسروں کو برباد مت ہونے دیجئے. آپ یہ فتویٰ دیجئے میں حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوں, یہ حرام ہے گرچہ کہ میں کھا رہا ہوں, گرچہ کہ میں کھا رہا ہوں لیکن یہ حرام ہے, اس بات کا فتویٰ دیجئے آپ. ورنہ وہی ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا, کہا کہ ایک ایسا دور آئے گا جب سارے علماء اٹھ جائیں گے, جاہل لوگ رہیں گے اور بڑے بڑے جو لوگ رہیں گے وہی جاہل ہوں گے, ان سے فتویٰ لیا جائے گا. وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے, مکروہ ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں جبکہ دلیل موجود ہے, نص موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کی زیادہ مقدار نشہ دے, جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو, اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ دلیل موجود ہے, مسلم کی حدیث ہے. کیا پتہ چلا, مثال کے طور پہ ایک گلاس شراب پیتے ہیں تو نشہ ہو جاتا ہے, اگر ایک قطرہ بھی پیئیں گے نشہ نہ بھی ہو تو بھی حرام ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے میرے بھائیو, اس لیے یہ تھوڑی مقدار میں آئے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی, کیا فرمایا تھا, لَيَشْرِبَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَصُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, میری قوم کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے, میری قوم میں یا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب تو پیئیں گے لیکن نام بدل بدل کر کے پیئیں گے. تو یہ جو آپ نام دیکھ رہے نا اپنے معاشرے میں شراب کا, یہ سب شراب کی دراصل نام ہے. کچھ بھی آپ نام دے لیجئے اس کو, گٹکا, کھینی, کملا پسند اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی آپ کہتے ہیں, کچھ بھی نام دے لیجئے, وہ سب شراب کے زمرے میں ہے. سگریٹ نوشی بھی شراب کے زمرے میں ہے, وہ بھی حرام ہے. جی ہاں, کھانے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو, آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, آپ نشے کا ارتکاب کر رہے ہیں, اس لیے اس کو حلال مت سمجھیے. اچھا, اب تو ایک الگ مسئلہ ہے, لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں میں یا دیگر قوموں میں ان کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں, ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں. شراب پیتے نا تو اس میں بھی فیشن سمجھتے ہیں, اسٹائل مارتے ہیں. ان کو لگتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, اور اس کو کھلے میں گاڑی چلاتے ہوئے اسٹائل سے ایسا ماریں گے, ایسا لگ رہا ہے اب ان سے بڑا آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اس کو فیشن سمجھتے ہیں. ارے احمق بے وقوف, تو ایک حرام کام کو جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت برسائی ہے تو اس کو فیشن سمجھ رہا ہے. شرم آنی چاہیے تجھے, شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, ایسے مسلمانوں کو. کھلے طور پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ہمارے لوگوں میں کئی سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, دکان پر اڑائیں گے اسٹائل میں, ایسا پھونک ماریں گے اسٹائل میں. لا حول ولا قوت الا باللہ, حد ہو گئی. ایک تو تم حرام کام کر رہے ہو, وہ بھی کھلے طور پر, وہ بھی لوگوں کو دکھا کر کے, وہ بھی اسٹائل مار کر. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, ایسے مسلمانوں کو. اور اپنے آپ کو بڑا موحد, بڑا مسلمان کہتا ہے, میں نبی کا امتی ہوں. اتنا بڑا مسلمان اپنے آپ کا دعوے دار کرتا ہے اور اس کے بعد اس حرام کام کو ارتکاب کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں, یہ شراب, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الخمر ام الخبائث, یہ جو شراب ہے یہ تمام گندی چیزوں کی, غلیظ چیزوں کی, تمام گناہوں کی سردار ہے, تمام گناہوں کی جڑ ہے. اس سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, شراب پی لینے کے بعد ایک انسان تمام حدوں کو پار کر جاتا ہے, اپنی ماں بہن سب کو بھول جاتا ہے. آپ نے یہ خبریں کئی مرتبہ سنی ہوں گی, دیکھی ہوں گی, مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک شرابی انسان اپنے ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے, اپنی بہن کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے, کیونکہ جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اسی لیے کہا شراب کہتے ہی ایسی چیز کو ہے ما خامر العقل, جو عقل پر پردہ ڈال دے,
پردہ ڈال دیتا ہے یہ، پھر وہ تمام حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے صحت ضعف سے قطع نظر اس واقعے میں یہ ہے کہ ایک بدکار عورت ایک نیک شخص کو، ایک پرہیزگار شخص کو، ایک عابد شخص کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے اور اس کو آپشن دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تم یا تو میرے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو، یا پھر ایک بچہ ہے اسے قتل کر دو، یا ایک بچہ ہے اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یا پھر شراب پی لو۔ کیا کہتے؟ تین آپشن، یا شراب پیو، یا بچے کو قتل کرو، یا زناکاری کرو۔ اس کو لگتا ہے کہ میرے خیال سے شراب یہ چھوٹا گناہ ہے، یا اس سے کچھ نہیں ہوگا، پی لیتا ہوں، نکل جاتا ہوں، جان چھڑا لیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ شراب کو اختیار کر لیتا ہے، شراب پی لینے کے بعد وہ بچے کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس کے ساتھ زنا بھی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل پر پردہ پڑ گیا، وہ سب کچھ بھول گیا، آپشن بھول گیا۔ وہ شراب پی لیا، شراب کے نشے میں بچے کو قتل کر دیا، زنا بھی کر لیا۔ تو شراب یہ ام الخبائث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام گندگیوں کی جڑ ہے یہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ۔ شراب پی لینے کے بعد اس نے وہ دونوں کام بھی انجام دے دیے، اب تینوں کام ہو گیا اس کا، تینوں حرام کام کر لیا۔ میرے بھائیوں، شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 لوگوں پر شراب ہی کے سلسلے میں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، شاربہا وعاصرہا ومعتصرہا وبائعہا ومبتاعہا وحاملہا والمحمولۃ الیہا وساقیہا وآکل ثمنہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، جو اس کو اٹھا رہا ہے یعنی لوڈ کر رہا ہے، جس کے لیے لوڈ کیا جا رہا ہے، جو چلانے والا، لے جانے والا، جو اس کی قیمت کھانے والا، سب لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر، سب لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھ لیا، نام بدل بدل کر کے، انگریزی نام دے دے کر کے اس کو حلال سمجھنے لگی، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہمارے امت کے کچھ لوگ ہوں گے نا، نام چینج کر کے اس کو پیئیں گے۔ وہی ہو رہا ہے ہمارے پاس، شراب کوئی نہیں بولتا، شراب کوئی نہیں بولتا، الگ الگ نام ہے اس کے، لوگ پیے جا رہے ہیں۔ پورا معاشرہ شراب کے نشے میں دھت ہو چکا ہے میرے بھائی، ڈوب چکا ہے پوری طریقے سے۔ ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں شراب نوشی ہو رہی ہے، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہاں شراب نوشی ہو رہی ہے، جس دکان سے ہم سامان خریدتے ہیں وہاں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہر جگہ شراب نوشی، یہ حالت ہو چکی ہے میرے بھائیو۔ تمباکو، سگریٹ وغیرہ یہ سب بھی حرام۔ اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے دماغ کو متاثر کر دیتے ہیں۔ شراب کا نقصان جو دنیاوی نقصان ہے، عقل و سائنس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، دماغ سے پیدل کر دیتا ہے۔ دنیا کے ایک سروے کے مطابق دنیا کے 40% جو حادثات ہوتے ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ، 40% جو حادثات ہوتے ہیں وہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بیماریاں، جگر، گردہ سب خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ فیملی کو آپ دیکھ لیں، فیملی روڈ پر آ جاتی ہے۔ یہ شرابی انسان گھر پہنچتا ہے شراب پی کر، فیملی کو مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، بیوی کو پریشان کرتا ہے، مارتا ہے، پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے، گھر بار سب تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے زیادہ تجربہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا معاشرے میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، پراپرٹیز تھے، اپنے گھر تھے، لیکن نشے کی لت لگ گئی، شراب کی لت لگ گئی، پینے کی لت لگ گئی، ڈرنکس کی لت لگ گئی، اور دھیرے دھیرے وہ انسان روڈ پر آ گیا، اس کی پراپرٹی ختم ہو گئی، اس کا اپنا گھر چلا گیا۔ حالت یہ ہے میرے بھائیوں، ایسے کئی لوگوں کو میں خود جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ اس طریقے سے روڈ پر آ گئے کہ آج وہ کرائے کے مکان پر ہے، کرایہ دینا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ حالت ہو گئی، کیوں؟ ڈرنکس کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے۔
شراب کی لعنت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جب لعنت برسائی ہے، لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر، تو یہ لعنت صرف آخرت تو تباہ ہو ہی رہا ہے، آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ دنیا تباہ ہو رہی ہے میرے بھائی، بیوی بچے تباہ ہو رہے ہیں، بیوی بچے روڈ پہ آ جا رہے ہیں، یہ دنیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ، سب کچھ تباہ ہو گیا ان کا ڈرنکس کی وجہ سے، وہ خود روڈ پر آ گئے، بھیک مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اگر عروج پر پہنچانے والا ہے نا تو وہی تنزلی پر بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے، اگر اس کے حکم عدولی کی جائے تو وہی نیچے بھی روڈ پہ بھی لا دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو اتنی خطرناک چیز ہے، اور یہ ایمان کے منافی ہے، یہ ایمان کے مخالف ہے شراب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس حالت میں مومن نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں اس کی تشریح فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کا جو ایمان ہوتا ہے اس کے دل سے نکل کر ہوا میں معلق رہتا ہے، جب وہ شراب سے چھٹکارا پا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ پھر ایمان اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی حالت میں اگر ہم شراب پئیں اور ہمارا ایمان ہمارا دل سے نکل جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے، اللہ اکبر، کیا حشر ہوگا، ہم تو کافر مر گئے۔ شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہم مومن ہی نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جو اس حالت میں مرے بغیر توبہ کیے ہوئے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر کوئی توبہ کر لے، اگر اس کے چھوڑنے کا توبہ کر لے، عزم مصمم کر لے، اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، چھوڑنے کا عزم کر لے، حوصلہ کر لے اور چھوڑ دے اس کو، اور پھر توبہ کرے، عزم مصمم کر لے، دوبارہ نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ اسی کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے بشارت ہے میرے بھائیوں۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت اتاری فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب حرام ہو چکی ہے، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے، ان کے زبان سے فوراً نکلا انتہینا ربنا انتہینا، اے پروردگار ہم تو باز آ گئے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کا معمول تھا میرے بھائیوں، صحابہ کا عمل ایسا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی اس کا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت نازل فرمائی تو ان کے گھر میں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی سارے صحابہ موجود تھے، شراب پی رہے تھے سب بیٹھ کر کے۔ ایک روایت میں ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہانڈی میں شراب بھرا ہوا تھا، سارے لوگ پی رہے تھے۔ جو خادم تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شراب لوگوں کو پلا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، شراب کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شراب کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے کے سارے وہیں رک گئے، اور فوراً ابو طلحہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اخرج یا انس اخرج فاحرقها، اٹھو نکلو اور جا کر کے پورے شراب کو گرا دو، پھینک دو، اڈیل دو۔ سبحان اللہ، جیسے کہ شراب کی حرمت ہوئی فوراً اس کو اڈیل دیا۔ اس کو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ نہیں پوچھا کہ نہیں بھائی آج پی لیتے ہیں، حرام آج ہی ہوا ہے، نہیں، اسی وقت سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئی۔ سبحان اللہ، یہ شراب کی حرمت کے اعلان کی بات۔ ہم اتنی ساری آیتیں سن رہے ہیں، اتنی ساری حدیثیں سن رہے ہیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نبی نے حرام قرار دیا ہے، صحابہ نے اس کو فوراً اڈیل دیا، اس کو گندا اور غلیظ سمجھنے لگے، ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ پکے مسلمان ہیں لیکن اثر کچھ نہیں ہوتا، یہ حالت ہو چکی ہے۔
میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اگر آپ اس میں ملوث ہیں تو آج ہی اس کو ترک کر دیجئے، اس کو چھوڑ دینے کا عزم مصمم کیجئے۔ یہ لعنتی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت برسائی ہے، یہ آپ کو روڈ پر لانے والی چیز ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، ہمیں مال و دولت دی ہے تو ہم پیئیں گے، کھائیں گے، اڑائیں گے، عیش کریں گے۔ جس اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے وہی اللہ آپ کو روڈ پر بھی لانے پر قادر ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ اس سے باز ہیں سرپرست حضرات، تو آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کہیں آپ کے بچوں کو تو یہ لت نہیں لگ گئی، یہ نشے کی لت تو انہیں تو نہیں لگ گئی۔ آپ اپنے بچوں پر غور کریں، خاص طور سے جو ماہرین بتلاتے ہیں 14 سال 15 سال سے لے کر کے 30-35 سال کی عمر تک سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے، اس مرحلے تک۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ 13-14 سال کے آپ کے، ہمارے اور آپ کے بچے شراب پی رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، طرح طرح کے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے بڑے بڑے شہروں کی، شراب سے آگے بڑھ کر کے ڈرگس لے رہے ہیں جو زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ کینسر جو ایسا جو اتنا مہلک بیماری ہے، مرض ہے، اس میں لوگ شراب اور نشے کی وجہ سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو کہا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے، اس کے مخاطب ہم سب بھی ہیں، ہمیں بھی کہنا چاہیے انتہینا ربنا انتہینا، اے پروردگار ہم باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ترک کر دیا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو شراب کی لت ہے، دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگ صرف شراب کے نشے کی وجہ سے اور دیگر منشیات کی وجہ سے، گانجوں اور دیگر منشیات کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ شراب دماغ کو متاثر کرتی ہے، دنیا اور آخر دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کرنا چاہیے۔ ہم عزم مصمم کریں کہ ہم کوئی بھی نشہ اگر کر رہے ہیں شراب کے علاوہ، میں نے کہا یہ سارے اسی کے زمرے میں آتے ہیں، تمباکو، سگریٹ، کھینی پینی، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مجھے معلوم بھی نہیں، جو کھاتے پیتے ان کو سب معلوم نام ہے، ان کو نام سب معلوم ہے، اس لیے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ سب نشے کے زمرے میں آتے ہیں، چاہے آپ کو نشہ ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نشہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شراب کا عادی ہے، روزانہ پیتا ہے، تو ایک وقت کے بعد اس کو بھی نشہ نہیں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ اس کا عادی ہو چکا ہے، تو کیا حلال ہو جائے گی شراب؟ اس لیے آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو نشہ نہیں ہو رہا تمباکو سگریٹ سے، روزانہ پینے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یہ، تو یہ حرمت کم نہیں ہوگی، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے تمباکو سگریٹ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں چھوڑ دیجئے، عزم مصمم کریے کہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جی بولیے بھائی، جو لوگ پی رہے ہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، سارے لوگ بولیے تاکہ یہ نہ لگے کہ بھائی ہم پی رہے تو ہم بولے، ایسا نہیں ہے، چھوڑنے کا عزم کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان منشیات سے، ان نشہ آور چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔